بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ٹیلی ٹیچر۔ پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید پر مضمون لکھنا سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو قرآن مجید یا میری پسندیدہ کتاب پر مضمون لکھنے کے لیے دیا جائے تو آپ یہ مضمون دونوں پر لکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اس ویڈیو میں مضمون لکھنا بھی سکھاؤں گی اور پڑھنا بھی سکھاؤں گی، اور آخر میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو املا بولوں گی تاکہ آپ کو بغیر دیکھے بھی یہ مضمون لکھنا آ جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میرے ساتھ ساتھ یہ مضمون پڑھنا ہے۔ میں ہر لائن کو 3 مرتبہ پڑھاؤں گی اور آپ کو یہ مضمون پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھ بھی لینا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ ہمیشہ نوٹ بک اور پینسل لے کر بیٹھا کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ چلیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی لائن ہے، میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ نمبر 2، یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ نمبر 3 ہے، یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 7، قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ نمبر 8، قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 10، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ کو مضمون بولنا، اس مضمون کا املا بولنا شروع کرتی ہوں۔ میں پہلی لائن سے آپ کو املا بولنا شروع کروں گی، تو آپ کو اپنی نوٹ بک
تیار کر لینی ہے جب آپ کو یہ مضمون اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ پیارے بچوں، جب آپ کو یہ مضمون اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ہر لائن کو دیکھ کر 3 مرتبہ لکھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ بغیر دیکھے لکھنا ہے۔ پھر آپ اس لائن کو میچ کریں کہ آپ نے کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں کی۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ پہلے اس غلطی کی اصلاح کر لیجئے۔ ہر غلطی کو 3 مرتبہ لکھیے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ بغیر دیکھے لکھیے۔ ہر غلطی کو پہلے دیکھ کر 3 مرتبہ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ بغیر دیکھے اس غلطی کو لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح بار بار لکھنے سے آپ کو الفاظوں کی اچھی طرح پہچان ہو جائے گی اور آپ کو بغیر دیکھے مضمون لکھنا آ جائے گا۔ چلیں، میں پہلی لائن املے کی بولنا شروع کرتی ہوں۔ پہلی لائن ہے ہماری: میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ پیارے بچوں، ہماری پہلی لائن ہے: میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ نمبر 2 لائن ہے ہماری: یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ نمبر 3 ہے: یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 4 لائن لکھیے: قرآن مجید کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نمبر 5: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 6: قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 7: قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ نمبر 8: قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ نمبر 9: قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 10 لائن لکھیے: ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس طریقے سے جو ہے املا لکھنا ہے۔ املا جب لکھنا ہے آپ کو جب مضمون آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ تو آپ جو ہے پہلے اچھے طریقے سے یہ مضمون اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، اس کے بعد آپ کو یہ بار بار لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو جو میں نے آپ کو املا بولا ہے آپ کو وہ املا لکھنا ہے۔ اور املے میں جتنی بھی غلطیاں آپ کی نکلیں تو آپ ان تمام کی جو ہے آپ کو اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے پیارے بچوں۔ جب بھی کوئی غلطی نکلے آپ ہر غلطی کو 3 مرتبہ لکھیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ میچ کریں
کہ آپ نے دوبارہ غلطی تو نہیں کی. اگر آپ کی دوبارہ غلطی ہے تو آپ اس غلطی کو دوبارہ جو ہے اس غلطی کی اصلاح کیجیے. تو پیارے بچوں، اس طرح آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی اور آپ کو مضمون بغیر دیکھے بھی لکھنا آ جائے گا اور دیکھ کر بھی مضمون پڑھنا آ جائے گا. آپ کی ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے گی. آپ کو اچھے طریقے سے بلند خوانی کرنا بھی آ جائے گی، کیونکہ پیارے بچوں اگر آپ کو مضمون بغیر دیکھے لکھنا آ گیا تو آپ کسی بھی سبق کی اچھے طریقے سے جو ہے آپ بلند خوانی بھی کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے آپ کو الفاظوں کی پہچان ہونا چاہیے. آپ کو اچھے طریقے سے تمام الفاظوں کی پہچان ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی جو ہے ٹاپک پر آپ مضمون لکھ سکیں. ٹھیک ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.